دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی دنیا کو سمجھ لیا کہ یہ طاقت شاید ہم سے کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمارے پاس سدا یہ طاقت رہے گی، اختیار رہے گا، جرأت رہے گی، حسن رہے گا۔ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے جناب ابراہیم علیہ السلام، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ماہ ذوالحج ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جناب ابراہیم کا ذکر نہ ہو؟ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب بھی لوگ قربانیاں کرتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ بھائی ہم قربانیاں کیوں کرتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے بیٹا اللہ کے پیغمبر تھے، ہمارے نبی کے جد امجد تھے، جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی، اپنی طرف سے رکھی نہیں تھی، صرف چلا دی تھی، وہ تو اللہ نے بچا لیا تھا، اللہ نے دبا ذبح کر دیا تھا، جن کی یاد میں آج بھی ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ اس کو اللہ کریم نے بڑی طاقت دی تھی، بڑی عسکری، اقتصادی، مالی، ہر لحاظ سے اس کی حکومت بڑی تگڑی تھی۔ یہ جو موجودہ عراق ہے اس وقت بابل ہوا کرتا تھا، ایک بہت بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس کو اللہ نے اختیار دیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ اب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ دو ٹکے کے لوگ جن کے اندر نہ عقل ہوتی ہے نہ شکل ہوتی ہے، لیکن جب پیسہ آتا ہے تو وہ اپنی اصلیت پر اتر آتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اندر سریا آ جاتا ہے۔ یہ پیسہ ایسی چیز ہے۔ اس کے بعد بھی جب اقتدار آیا تو اس کے اندر اکڑ آ گئی، اس نے کہا کہ میں ہی خدا ہوں، کیونکہ حکومت تھی، فوج تھی، مال تھا، کہا میں ہی خدا ہوں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کی پیدائش سے کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ اس کے درباری نجومیوں نے اسے بتایا کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس سے تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ بچہ باپ کی پشت کے اندر ہے یا ماں کے پیٹ کے اندر ہے؟ تو بتایا کہ جی وہ ابھی باپ کی پشت کے اندر ہے۔ اس نے کہا میں آج سے اعلان کرتا ہوں کوئی بندہ اپنی عورت کے قریب نہ جائے، نہ ملاپ ہوگا، نہ بچے پیدا ہوں گے، نہ میری حکومت جائے گی۔ یہ جو کافر ہوتے ہیں نا، کافر یہ عقل سے فارغ ہوتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ عقل سے فارغ ہوتے ہیں، خدا سے ٹکر لی۔ اللہ کا کرنا اسی رات جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی پشت سے ماں کے رحم کے اندر منتقل ہو گئے، پابندیاں ادھر کی ادھر ہی رہ گئی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں اللہ نے میرا اتنا پردہ رکھا، جب میں حاملہ تھی اللہ نے اتنا پردہ رکھا کہ پاس بیٹھی عورت کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا، جب پیدائش کا وقت قریب آیا اب میں پریشان ہو گئی، اگر گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہوگی تو بچے کی جان چلی جائے گی، کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کی والدہ فرماتی ہیں جب جناب کی ولادت کا وقت قریب آیا میں پریشان ہو گئی، کدھر جاؤں، پہاڑوں کی طرف نکل گئی، ایک غار کے اندر چلی گئی۔ فرماتی ہیں غار کے اندر جب میں گئی، غار کے اندر ہی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ فرماتی ہیں جب میں نے پلٹ کر دیکھا چہرہ بڑا نورانی ہے، بیٹا اللہ نے چاند سے بھی زیادہ پیارا عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہوتا پیارا، کیوں نہ ہوتا سونا کہ اس کی پیشانی کے اندر اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ کا نور رکھا ہوا تھا۔ کیوں نہ ہوتا پیارا کہ اس کی پیشانی کے اندر میرے نبی کا نور تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے محبت کے ساتھ چوم لی، حضرت ابراہیم کا ماتا محبت کے ساتھ چوم لیا۔ یار کتنے نصیبوں والی تھی مائی جو ابراہیم کا ماتھا چوما کرتی تھی، وہ ماں تھا کہ جس ماتھے کے اندر میرے نبی کا نور موجود تھا۔ اور پھر سوچو وہ مائی کتنی خوش نصیب ہوگی جو جبین محمدی کو چما کرتی۔ ہائے ہائے، جتنے سونے نے پلیاں لایا نے، جتنے سونے نے پلیاں لایا نے، اس تھامر کی کوئی تھا نہیں ہے، جتنے سونے نے پلیاں لایا نے، اس تھامر کی کوئی تھا نہیں ہے، جڑی چن دی سی
متھا میرے آقا دا جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا ایک باری کوشش کرو سارے رل کے آکھو جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا دیکھو میری ماں کا ذکر ہو اچھے الفاظ میں میں خوش ہوتا ہوں ممتاز بھائی کی ماں کا ذکر ہم اچھے الفاظ میں کریں یہ خوش ہوں گے جب سیدہ آمنہ کا ذکر ہوگا تو سوچو کون خوش ہوگا مدینے والا نبی خوش ہوگا نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ سے بڑی محبت فرماتے تھے جب بھی ماں کا ذکر آتا نا تو حضور آپ دیدہ ہو جاتے رونا شروع کر دیتے ایک دن حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی میں محمد عربی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا یہ ہماری نماز کی بات نہیں ہو رہی نبی کی نماز کی بات ہو رہی فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا عشاء کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اتنے میں میری ماں مجھے آواز دے کر کہتی یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں میں نماز توڑ دیتا پہلے اپنی ماں کی بات سن لے وہ عظمتوں والی ماں کہ جس کے لیے حضور اپنی نماز توڑنے کے لیے تیار ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے جڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا ہر ماں بڑی شان والی ہے لیکن قربان جو سیدہ طیبہ طاہرہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہے میں نے چوم لیا بیٹے کو بڑی خوش ہوں اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ اسے میں گھر نہیں لے کے جا سکتی اگر گھر لے کے جاؤں گی تو جان چلی جائے گی بچے کی فرماتی ہے میں نے دودھ پلایا دودھ پلا کے کپڑے کے اندر لپیٹا اور بچے کو غار کے اندر رکھ دیا کہا اللہ سونے ہوں تیرے حوالے یہ چاند سا بیٹا دیا بھی تو نے اب یہ تیرے حوالے فرماتی ہے غار کے اندر رکھا بیٹے کو خود غار سے نکلی غار کے دروازے پر بڑا سا پتھر رکھ دیا اور خود گھر آ گئی پتھر اس لیے رکھا کہ کوئی جانور درندہ اندر نہ جائے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے اب گھر آ گئی رات کا وقت ہے اب ذرا عالم تصور میں جاؤ رات کا وقت ہے ماں گھر کے اندر ہے اور بیٹا غار کے اندر ہے اب ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے ماں دے دل نرم گلاب ماں دے دل نرم گلاب کدے نہ سہنے جدائی پترا دے ہر عیب چھپاون کدے نہ کرن برائی ماں جیا گھر چھاویں بوٹا یہ سچ کہندے نے لوگ سیانے سر تو ڈھلے دا نہیں رہتے ہوش ٹھکانے جدو سایہ سر تو ڈھلے دا نہیں رہتے ہوش ٹھکانے ماں مرے مکھ پہ کے جان دے تے باپ مرے گھر بیلا شالا مریڑنا ویر کسے دے اجڑ جدائے نیلا کیونکہ بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد اے ماما ٹھنڈیاں چھاواں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علاقہ گرامی کا ہر ماں بچے سے بڑا پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے لیکن اس ماں کا صبر دیکھیے بچہ غار کے اندر ہے ماں گھر کے اندر ہے اب اس ماں نے وہ رات کتنی بے چینی سے گزاری ہوگی
فرماتی ہیں صبح کا وقت ہوا، میں بہانے سے گھر سے نکلی اور دوڑی دوڑی آئی غار کی طرف۔ فرماتی ہیں میں دوڑی دوڑی غار کی طرف آئی، جب میں غار کے دروازے پر پہنچی، منظر جو میں نے دیکھا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ غار کے دروازے سے پتھر ہٹا ہوا تھا اور غار کے دروازے پہ درندوں کے پیر لگے ہوئے تھے۔ اب بندے کا ذہن کدھر جاتا ہے کہ پتھر ہٹ گیا ہے، درندے آ گئے ہیں، پریشان ہو گئے۔ فرماتی ہیں میں نے رونا شروع کر دیا، اللہ تمہیں چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا، کہیں یہ درندوں کی نظر تو نہیں ہو گیا، جانوروں کی نظر تو نہیں ہو گیا؟ غار کے دروازے سے پتھر بھی ہٹا ہوا ہے، درندوں کے پیر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم کی ہاتھ غیبی سے آواز آئی، فرمایا اے ابراہیم کی ماں، درندے آئے ضرور تھے لیکن تیرے لال کو کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو نور محمدی کی زیارت کرنے آئے تھے۔ فرمایا آئے تھے درندے، پتھر ہٹایا تھا انہوں نے، لیکن تیرے لال کو کھانے نہیں آئے تھے، وہ جو اس کی پیشانی کے اندر نور محمدی چمک رہا ہے اس کی زیارت کرنے آئے۔ تو نے اس کو ہماری حفاظت کے اندر دیا ہے، اور جو خدا کی حفاظت کے اندر ہے جنہیں خود اللہ رکھے پھر ان کو اور سکے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ مضمون بڑا لمبا ہے لیکن میں انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں۔ ایک وہ بندہ ہے نمرود جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، اور دوسرا یہ اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ کریم نے کس طرح اپنی حفاظت کے اندر لیا۔ فرماتی ہیں جب میں غار کے اندر گئی دیکھا، پریشان تھی کہ پوری رات گزر گئی ہے، کہیں بیٹا بھوک کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فرماتی ہے جب میں غار کے اندر گئی دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر لیٹے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہے اور دونوں انگوٹھے جو ہے وہ منہ کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید پوری رات سے بھوکے ہیں اس لیے دونوں انگوٹھے منہ کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہے میں نے کہا کہ جلدی سے انگوٹھے باہر نکالوں، اسے دودھ پلاؤں۔ فرماتی ہے جب میں نے انگوٹھے باہر نکالے تو میں حیران ہو گئی، ایک سے شہد جاری تھا دوسرے سے دودھ جاری تھا۔ بالوں سے بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ فرماتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ اللہ نے کام بڑھا لینا تھا، آپ کی پرورش بڑی جلدی ہو رہی تھی۔ فرماتی ہے جب 1 دن کے تھے میں نے اٹھائے تو لگتا ہے 1 مہینے کے، جب 1 مہینے کے ہوئے تو اٹھائے تو لگتا تھا 1 سال کے۔ بڑی جلدی سے آپ کی پرورش ہوئی، آپ میدان عمل میں آئے، آپ نے نمرود سے ٹکر لیے، بڑا طویل مضمون ہے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، پھر دیگر امتحانات آئے۔ لیکن جس نقطے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 بندے ایک ہی وقت میں ایک ہی زمین پر ہیں، اسی زمین پر نمرود بھی ہے، اسی زمین پر ابراہیم بھی ہے۔ نمرود نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے اور ابراہیم نے خدا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ نمرود خواہش نفس کے پیچھے چل رہا ہے اور ابراہیم اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ نمرود یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، میری طاقت ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور ابراہیم عاجزی کے ساتھ چل رہا ہے، عاجزی کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کی حضور عاجزی پیش کر رہا ہے۔ اب نمرود کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اسے 800 سال کی عمر عطا فرمائی، جس میں سے 400 سال اس نے حکومت کی، عیاشی کی، اور اگلے 400 سال تک اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوا۔ اس کی قوم پر مچھروں کا عذاب آیا، اتنے مچھر اللہ نے بھیج دیے کہ سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ مچھروں نے ان کا خون نوچ لیا، گوشت نوچ لیا، صرف ہڈیاں بچ گئیں۔ ایک مچھر ناک کے راستے اس کے دماغ کے اندر گھس گیا اور اس کو جب تکلیف ہوتی تو سر کے اندر جوتے مرواتا۔ 400 سال تک اس خدا کے ساتھ چکر لینے والے نمرود کو اللہ نے جوتیاں مروائی۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، یہ ہے اس دنیا کی اصلیت کہ جس نے سمجھا تھا کہ یہی سب کچھ ہے، اللہ نے پھر سزا کے طور پر 400 سال تک اسے
से जूते मरवाए। दूसरी तरफ अल्लाह का नबी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिसने अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारी, अल्लाह की रजा के लिए सारी जिंदगी को वक्फ किया। अल्लाह ने इनाम क्या अता फरमाया, जिस पत्थर पर खड़े होकर जनाब इब्राहिम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई थी, जिस पत्थर पर अल्लाह के नबी के कदम लगे थे, अल्लाह ने क़यामत तक उस पत्थर को ये शान अता फरमाई है कि वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। फरमाया क़यामत तक हमने मकाम इब्राहिम को, वो पत्थर जिस पत्थर पर मेरे इब्राहिम के कदम लगे थे, हमने उस पत्थर को क़यामत तक मुसल्ला बना दिया। क़यामत तक जितनी दुनिया यहाँ आती रहेगी, काबे का तवाफ करेगी, फिर जब तवाफ मुकम्मल करके मकाम इब्राहिम पर आएगी तो यहाँ आकर फिर नफल करेगी, यहाँ आकर सजदे करेगी और इसको एजाज समझेगी। बजाते ग्रामी का ये एक छोटा सा मैसेज, छोटा सा पैगाम मैंने आपको दिया है कि ये आर्जी जिंदगी है, इसको आर्जी समझो, इसको अल्लाह की इताअत के अंदर गुजारो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अंदर गुजारो। अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये मौलवी हर महफिल के अंदर बात घुमा फिरा के फिर मोहब्बत रसूल पे क्यों नहीं आते, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, क्यों हम क्यों हर महफिल के अंदर कहते हैं हुजूर से मोहब्बत करो? असल वजह ये है कि ये मोहब्बत रसूल ये एक ऐसा मौजू है जिसके अंदर कई मौजू छुप जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। जब मोहब्बत रसूल होगी तो मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़े। जब मोहब्बत रसूल होगी तो जो मुहिब्ब रसूल होगा वो वालिदैन का फरमाबरदार होगा, जो मुहिब्ब रसूल होगा वो हलाल रिज़्क़ खाने वाला होगा, जो मुहिब्ब रसूल होगा वो पड़ोसियों का हाथ मारने वाला नहीं होगा, हकूकुल्लाह का भी लिहाज करने वाला होगा, हकूकुल इबाद का भी ख्याल करने वाला होगा। जब एक मौजू के अंदर सारे मौजू मिल रहे हो, ये एक पैकेज मिल रहा हो, तो फिर हम क्यों ना कहें हुजूर से मोहब्बत करें। हजरत अनस फरमाते हैं, बस आखिरी बात करो, फरमाते हैं कि एक साहबी हुजूर की बरगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया तूने क़यामत के लिए तैयार क्या कर रखा है? तो उसने कहा या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, इन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, इन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कि मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी प्यार करता हूँ। हुजूर ने फरमाया जिससे तुम प्यार करते हो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगी। ये बुखारी की हदीस है। हज़रत अनस इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाते हैं मैंने बड़ी बड़ी बातें सुनी है, लेकिन कोई बात सुनकर मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस बात पे हुई। जनाब अनस क्यों? आप तो बड़े जलील कदर से आबी हैं, आपने तो नमाज़ें भी पढ़ी हैं। फरमाती हैं इसलिए कि मैं भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, और रसूलुल्लाह ने यह फरमाया है जो हुजूर से मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन वो हुजूर के साथ होगा। मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुजूर से प्यार करता हूँ। ऐ जनाब अनस आपको नमाज पर नाज नहीं है, रोज़ों पर नाज नहीं है? आप फरमाते हैं हाँ नमाजें भी बड़ी हैं, रोज़े भी बड़े हैं, लेकिन क्या बताऊँ रसूलुल्लाह की मोहब्बत कितना बड़ा खजाना है। आप फरमाती हैं कि जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला भाग जन्नत को वो क्या करेगा, भला भाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसे को ठिकाना मिला है। अल्लाह ताला सबको हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर की मोहब्बत में ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। मैं दुआगो हूँ अल्लाह करीम मलिक मुमताज़ साहब, मलिक असलम साहब की वालिदा मरहुमा मुस्तफ़ा की बख्शिश फरमाए, उनकी कब्र की मनाज़िल को आसान फरमाए। हम सब का मिल बैठना, ये सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।